السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کے ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے خاص ساتھیوں، آج ہم آئے ہیں ایک اور خاص کہانی کے ساتھ، یعنی کہ قرآن کریم کی ایک اور کہانی۔ ہم سن رہے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو بکر نے قرآن کو جمع کر کے لکھوا کے ایک صحیفے میں اکٹھا کر دیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی وہی صحیفہ لوگوں کے پاس چلتا رہا۔ اس کے بعد باری آئی خلافت کی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کے زمانے میں بہت زیادہ فتوحات ہونے لگی تھیں اور مسلمان دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئے تھے۔ ایک بار سیدنا عثمان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حذیفہ بن یمان حاضر ہوئے۔ انہوں نے آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ میں شرکت کی تھی اور وہی دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ لوگ تلاوت قرآن میں بہت اختلاف کرنے لگے تھے، کیونکہ آرمینیا اور آذربائیجان کے لوگوں کی زبان عربی نہیں تھی، اس لیے وہ قرآن پڑھتے ہوئے بہت زیادہ غلطیاں کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین، اس سے پہلے کہ یہ امت اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہودیوں اور نصارہ کی طرح اختلاف کرنے لگے، اس کو سنبھال لیجئے۔ یہ سن کر سیدنا عثمان نے حضرت حفصہ کو کہلا بھیجا کہ آپ کے پاس جو مصحف موجود ہے وہ ہمارے پاس بھیج دیجئے تاکہ ہم ان کو کتابی صورت میں جمع کریں، پھر ہم انہیں واپس کر دیں گے۔ حضرت حفصہ نے وہ صحیفے ارسال کر دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعد ابن العاص، عبد الرحمن بن حارث کو کہا کہ وہ صحیفوں سے نقل کر کے قرآن کریم کو کتابی صورت میں جمع کر دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں قریشی صحابہ کو کہا کہ اگر تمہارے اور زید بن ثابت کے درمیان قرآن میں کسی آیت کے بارے میں اختلاف پیدا ہو، یعنی کہ وہ کہیں کہ یہ آیت اس طرح پڑھنی ہے یا یہ لفظ اس طرح ادا کرنا ہے، اور زید کچھ اور کہیں، تو قرآن کو قریش کی زبان میں لکھیے، کیونکہ قریش جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا، قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا تھا۔ جب یہ کام ہو چکا تو سیدنا عثمان نے وہ صحیفے حضرت حفصہ کو واپس کر دیے۔ حضرت عثمان نے جمع کردہ قرآن کے نسخے تمام ملک میں بھجوا دیے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے جو حصے کسی صحیفے یا مصحف میں لکھے گئے تھے، اس کے بارے میں آپ نے حکم دیا کہ ان کو نظر آتش کر دیا جائے، یعنی کہ جلا دیا جائے۔ اس طرح ساری امت ایک قرآن پہ اکٹھی ہو گئی۔ اسی لیے حضرت عثمان کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تمام لوگوں کو ایک قرآن پر اکٹھا کیا۔ یہاں تو کہانی مکمل ہوئی قرآن کے جمع ہونے کی، مگر ایک اور مسئلہ بھی درپیش تھا، اور وہ یہ کہ شروع میں جب قرآن مجید کو لکھا جاتا تھا تو اس کے حروف پر نقطے بھی نہیں لگائے جاتے تھے، کوئی حرکات، سکنات، اعراب، رموز اوقاف کچھ بھی نہیں لگایا جاتا تھا، یعنی کہ نقطے بھی نہیں، زبر زیر پیش بھی نہیں، کوئی آیت کا نشان بھی نہیں، اور کوئی ایسا نشان بھی نہیں جہاں سے پتہ چلے کہ یہاں پہ رکنا ہے یا یہاں سے شروع کرنا ہے، کیونکہ قرآن تو اہل عرب کے اوپر نازل ہوا تھا، اور عربی چونکہ ان کی زبان تھی، اس لیے انہیں ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، اور وہ اس کے بغیر بھی بالکل صحیح قرآن پڑھ لیتے تھے۔ حضرت عثمان نے جو مصحف تیار کروایا تھا اس میں بھی کوئی نقطے نہیں تھے، کوئی زبر زیر پیش نہیں تھا، مگر پھر جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا، پوری دنیا میں مختلف لوگ مسلمان ہوتے گئے، تو وہ اہل زبان یعنی کہ عرب نہ ہونے کی وجہ سے قرأت میں غلطیاں کرنے لگے۔ اب جب یہ مسئلہ بہت زیادہ ہو گیا تو پھر یہ سوچا گیا کہ کچھ ایسی چیزیں لگائی جائیں، یعنی کہ نقطے یا حرکات، جس کی وجہ سے انہیں پڑھنے میں آسانی ہو۔ کہا جاتا ہے کہ عبد الملک بن مروان نے، جو کہ ایک اموی خلیفہ تھا، اس نے حجاج بن یوسف کو یہ حکم دیا
کہ قرآن میں حروف کے اوپر نقطے لگائے جائیں۔ حجاج بن یوسف اس وقت عراق کا گورنر تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے یہ کام کیا اس کا نام ابو الاسود الدؤلی تھا۔ اصل میں اس کا نام عمر بن سفیان تھا، اور وہ عراق کے گورنر زیاد کے بچوں کو پڑھاتا تھا۔ وہ ابو الاسود الدؤلی وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے عربی قواعد یعنی کہ گرامر کی کتاب لکھی تھی۔ گورنر زیاد نے ابو الاسود الدؤلی سے درخواست کی تھی کہ وہ قرآن کے اوپر نقطے اور اعراب لگا دے، مگر ابو الاسود الدؤلی نے معذرت کر لی تھی کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ مگر کچھ دن بعد ابو الاسود نے ایک شخص کو سنا وہ سورۃ توبہ کی ایک آیت غلط پڑھ رہا تھا۔ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ کو پڑھا تھا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، جس کی وجہ سے اس آیت کا مطلب بدل گیا تھا۔ یہ سن کر ابو الاسود الدؤلی بہت پریشان ہوا، اور وہ دوبارہ گورنر زیاد کے پاس گیا اور کہا کہ اب میں عربی قواعد لکھنے پر بھی تیار ہوں، اور قرآن کے اوپر نقطے اور زیر زبر پیش بھی لگانے پر تیار ہوں۔ اور یوں ابو الاسود الدؤلی نے اپنے 2 شاگردوں کے ساتھ مل کے یہ کام مکمل کیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد ابو الاسود الدؤلی کی وفات ہو گئی، اور اس کے 2 شاگردوں نے اس کام کو یوں مکمل کیا کہ زبر زیر پیش اور نقطوں کے بعد کھڑا زبر کھڑی پیش کا بھی اضافہ کیا۔ میرے ہنستے مسکراتے بچوں، ان لوگوں کی انہی کوششوں کی وجہ سے آج ہمارے لیے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا بہت آسان ہو گیا، ورنہ اگر نقطے نہ ہوتے تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا یہاں پہ بے پڑھنا ہے یا تا پڑھنا ہے یا ثا پڑھنا ہے، یا پھر ہا پڑھنا ہے یا خا پڑھنا ہے یا جیم، اور اگر زبر زیر نہ ہوتے تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ بسم اللہ میں با کے نیچے زیر ہے اور سین کے اوپر سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور خاص کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔